بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی بحریہ کا لڑاکا طیارہ MiG 29 کے مبینہ طور پر فنی خرابی کے باعث گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین کرام، ہندوستان ٹائمز میں شائع رپورٹ کے مطابق طیارہ تربیتی مشن پر تھا اور گوا سے پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، بھارتی بحریہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ تربیتی مشن کے دوران MiG 29 کے لڑاکا طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ دبولیم میں INC ہنسا سے پرواز کے بعد انجن میں آگ لگی اور وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ تاہم کیپٹن M شیو کنند اور لیفٹیننٹ CDR دیپک یادو طیارے سے بروقت باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ ناظرین کرام، بھارتی ویب سائٹس کے مطابق انجن میں خرابی کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں کی جا سکی، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق طیارہ پرندے سے ٹکرایا تھا۔ بحریہ کے ذرائع نے تصدیق کی کہ طیارہ تربیتی پائلٹ اڑا رہے تھے اور MiG 29 کے ایک کھلے علاقے میں جا کر گر گیا۔ ناظرین کرام، یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارتی افواج میں استعمال ہونے والے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ ایسے حادثات پیش آتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رواں برس 25 ستمبر کو بھارتی ایئر فورس کا MiG 21 لڑاکا طیارہ مدھیہ پردیش کے علاقے گوالیار میں قائم ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس سے قبل 8 اگست کو بھارت کی ریاست آسام میں بھارتی فضائیہ کا روسی ساختہ جنگی طیارہ سکوئی 30 دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، علاوہ ازیں جون میں IAF کا سامان بردار طیارہ ریاست اروناچل پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ سامان بردار طیارے کے حادثے میں عملے سمیت IAF کے 26 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ رواں برس 8 مارچ کو بھارتی ریاست راجستھان میں ایئر فورس کا MiG 21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق 2014 سے اب تک بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 26 جنگی طیارے، 6 ہیلی کاپٹر، 9 تربیتی طیارے اور 3 سامان بردار طیارے تباہ ہوئے، جبکہ ان حادثات میں 46 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران 27 فروری کو پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر MiG 21 طیارہ پاکستان نے مار گرایا تھا۔ اس دوران MiG 21 چلانے والے ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، جسے بعد ازاں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا تھا اور انہیں واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح دوسری جانب انسانی حقوق کے عالمی گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت میں متعدد دفاتر پر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے غیر ملکی فنڈنگ کے قوانین کی مبینہ خلاف ورزی پر چھاپے مارے ہیں۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں ان چھاپوں کے حوالے سے کہا کہ بنگلور میں 3 مقامات اور نئی دہلی میں 1 مقام پر چھاپا مارا گیا اور تلاشی لی گئی۔ CBI نے اپنے بیان میں کہا کہ ادارے نے وزارت داخلہ کی شکایت پر ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، انڈیز فار ایمنسٹی انٹرنیشنل ٹرسٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور دیگر کے خلاف 5 نومبر کو مقدمہ درج کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ شکایت میں ان تنظیموں پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے ایمنسٹی انٹرنیشنل برطانیہ سے مالی تعاون حاصل کر کے فارن کنٹریبیوشن ایکٹ 2010 اور IPC کی شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین کرام، CBI کا کہنا تھا کہ FCRA کے تحت پیشگی اندراج کی درخواست مسترد کیے جانے کے باوجود ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور دیگر ٹرسٹ نے بیرون ملک سے فنڈز وصول کیے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے بیان پر رد عمل میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اسے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرنے پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں گروپ نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے ایمنسٹی انٹرنیشنل جب بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتی ہے، اسے ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا بھارتی اور
بین الاقوامی قوانین پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے کام کر رہی ہے اور بھارت میں بھی دنیا کے دیگر حصوں کی طرح گروپ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔